لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اس پرفتن دور میں اور وبائی دور میں رب العالمین نے صحت اور عافیت ہم کو دی، اور اس کے دین کی بات سننے کے لیے مجلس میں رب کریم نے جمع کیا. یقیناً کسی بھی نیکی کرنے کا حکم یا نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. کسی کی کوئی طاقت اور اتنی وقت نہیں کہ خود اپنی استطاعت سے وہ نیکی یا برائی سے بچ سکے. یہ رب کریم کا فضل اور عطا ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع کیا. آپ دیکھیں کہ رب کریم نے، آپ جب قرآن حکیم میں سورۃ المومنین پڑھیں گے تو سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اور یہ سفر آخرت کے 9 مراحل بیان کیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 مراحل بیان کیے کہ ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اس 9 مراحل سے گزرنا ہے. اور رب کریم پہلا مرحلہ بیان کرتا ہے کہ جب انسان مٹی تھا، اللہ تعالیٰ سورۃ المومنین میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پہلا مرحلہ. پھر اگلا مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، اللہ اکبر، پھر اسے نطفہ بنایا. پھر اگلا مرحلہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ علقہ، جمع ہوا خون بنایا. پھر رب کریم چوتھا مرحلہ بیان کرتا ہے کہ اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. پھر رب کریم 5واں مرحلہ بیان کرتا ہے کہ ہڈیوں کو اس پہ گوشت چڑھایا. اور پھر رب کریم 7واں مرحلہ بیان کرتا ہے کہ اس کی شکل و صورت میں اس کو پیدا کیا، پھر اس کی شکل و صورت بنائی. یہ وہ 7 مراحل ہیں جس میں میں اور آپ طے کر چکے. 2 مراحل باقی ہے، وہ 2 مراحل طے کرنا ہے. اور وہ 2 مراحل کیا ہیں جو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے؟ اس سفر کے لیے میں اور آپ اور یہ پوری کائنات روا دوا ہیں. وہ 2 مراحل آپ دیکھیں کہ 8واں مرحلہ ہے کہ رب کریم کہتا ہے ثُمَّ إِنَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تم سب کو مر جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم سب کو یقیناً مر جانا ہے. رب کریم نے بنایا پوری تخلیق کی 7 مراحل میں اور آپ طے کر کے آ چکے. اب 2 مراحل جو باقی ہے، اب رب کریم کہہ رہا ہے پہلا مرحلہ جو 8واں مرحلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو مر جانا ہے، موت آنی ہے. اس کے بعد 9واں مرحلہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب کو اٹھائے جاؤں گے، تم سب رب العالمین کے سامنے اٹھائے جاؤں گے. اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کی اس آیت کو غور سے تو ایسا لگتا ہے کہ رب کریم نے یہ 2 جو مرحلے ہیں، یہ 2 مرحلے طے کرنے کے لیے رب العالمین نے پورا نظام بنایا. اور نظام ہی نہیں بنایا، انسان کو یہ 2 مراحل طے کرنے میں آسانی ہو تو انعامات کی بارش کر دی، اپنی فضل اور عطا کی بارش کر دی. انہی فضل اور عطا اور انہی انعامات میں سے سب سے عظیم انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو بندوں کو عطا کیا گیا، جو اس سفر میں کام آنے والا ہے، وہ ہے رمضان المبارک. اللہ اکبر.
کہ رب کریم کی وہ عطا ہے کہ انسان اس سفر آخرت میں کس قدر آسانی اس سے حاصل کر سکتا ہے، اور سفر آخرت میں جہاں جہاں مشکلات، جہاں جہاں پریشانیاں، جہاں جہاں اللہ کی پکڑ اور عذاب کی شکلیں بیان کی گئی ہے، وہاں اس رمضان اور روزے کا بڑا عظیم تعلق ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، ان مراحل کو بہتر بنانے کے لیے، ان مراحل کو بہتر اور آسان کرنے کے لیے رمضان اور روزے کا بڑا اہم کردار ہے، جن میں ایک بڑا احسان اور انعام رب کریم کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہم کو عطا کیا۔ دو مراحل میں رمضان کا خاص عمل دخل ہے، موت اور اللہ کے سامنے اٹھائے جانے کا۔ اب چونکہ رمضان ہمارے پاس چند ہی دن باقی ہے، اس کی تیاریاں ہم کو کرنا ہے، رمضان کی تیاری اور رمضان کی وہ قدر کرنا ہے جیسا اس کا حق ہے۔ تو اس کو اس نہائیے سے دیکھیے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں عبادت یہ ساری چیزیں تو ہے، لیکن اگر کہیں انسان کو سستی آ جائے، کہیں غفلت آ جائے، یہ عبادت، یہ رمضان کی عبادتوں میں قیام اللیل کرنے، قرآن پڑھنے میں، روزے میں، سارے ارکان کرنے میں کہیں تھکان آ جائے، تو یہ تصور سے ایک طاقت ملیں گی کہ یہ وہ کام ہیں کہ جو مجھے سفر آخرت پہ کام آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو موت آنی ہے، سب کا ایمان ہے، کوئی اس دنیا میں حیات والا نہیں، ہر کسی کو موت آنی ہے، رب کے سامنے اٹھائے جانے، قبر سے لے کر میدان محشر تک اور جنت میں داخل ہونے تک جتنے مراحل ہیں سب کو طے کرنا ہے۔ تو گویا اس میں رمضان اور روزے کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو جب ہم یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوگا تو رمضان میں عبادتیں کرنا ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ کتنا اہم کردار ہے رمضان کا ان مراحل کو لے کے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سب کو مرنا ہے، اور جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ پیارے نبی کریم ہم نے کہا کہ تم موت کی تمنا مت کرو، کیونکہ موت کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر بڑا خطرناک ہے، بڑا ہولناک ہے، جس کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے پیارے نبی کی تعلیمات کہ موت کا منظر، اور جو دوسرے حدیث میں آیا کہ جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر، اللہ اکبر، عالم برزخ میں جھانکنے کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ جب یہ خبر اور جب یہ فرمان پیارے نبی کا امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا تو عمر ابن خطاب رو اٹھے، اور عمر ابن خطاب نے کہا، ایک خواہش ظاہر کی اور دعائی خواہش ظاہر کی کہ اللہ اگر میرے پاس پوری دنیا میں آ جائے، پوری دنیا کی نعمتیں آ جائے، پوری دنیا کی مال و دولت آ جائے، اے رب کریم تیری راہ میں قربان کر دوں، صرف اس شرط کے ساتھ کہ تو مجھے اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر آسان کر دے۔ اتنا ہولناک منظر ہے وہ اگلے جہاں میں جھانکنے کا، اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے سلف تھے اور یہ صحابہ کرام کی دعائیں تھیں کہ اللہ اس منظر کو، اگلے جہاں میں جھانکنے کے منظر کو آسان کر دے۔ اس موقع پر بھی رمضان کریم کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی کریم ہم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کو دو موقع پہ خوشیاں نصیب کرے گا، دو موقع پہ خوشیاں نصیب کرے گا۔ ایک موقع، پہلا موقع افطار کا وقت، افطار کے وقت خوشی۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں تو جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، افطار کرتا ہے، تو دو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو جسمانی خوشی، ایک بندہ صبح سے بھوکا پیاسا تھا، اب وہ بھوک اور پیاس مٹنے والی ہے، اس کی خوشی۔ ایک روحانی خوشی۔ اور افطار کا وقت کیا ہے؟ گویا رات کا آغاز، اور رات آپ پوری دنیا کی راتیں ملا لیجئے، رمضان مبارک کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پوری رمضان کی راتیں ملا لو، آخری عشرے کی 5 تاک راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور 5 تاک راتوں کو ملا لو تو لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ رات عظیم رات ہے، اور رات، ہر رات اس رمضان میں کیا ہوتا ہے، کتنی عظیم رات ہے۔ خالی رمضان کا دینی مبارک نہیں، راتیں کتنی عظیم ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کی راتیں رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ اکبر۔ اور پوری تاک راتیں ملا کے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات اس میں رمضان میں کیا کرتا ہے کہ وہ افطار کے وقت جو بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، تو افطار کا وقت ایک بڑی عظیم سعادت کی خوشخبری ہے کہ بڑی عظیم نعمت اللہ افطار کے بعد اس رات کے آغاز سے اس بندے کو دینے والا ہے۔ پیارے نبی کریم ہم نے کہا کہ رمضان میں کچھ بندے اتقا بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم ہم نے کہا کہ رمضان میں کچھ بندے اتقا بن جاتے ہیں۔ اتقا عتیق کی جمع ہے، عتیق کہتے ہیں گردن چھڑانے کو جہنم سے، اس کو اہل علم نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو بھی وہ لقب ملا تھا عتیق کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو یہ عمل شرعی وضاحت کے ثابت ہے جو حدیث سے کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کی گردن کو آزاد کرتا ہے۔
تو یہ کتنی بڑی خوشی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ افطار کے وقت ایک بندے کو دینے والا ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے گردن کو آزاد کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ افطار کا وقت کسی عظیم سعادت سے کم نہیں ہے کہ بعض احادیث میں صراحت سے موجود ہے کہ یہ آزادی افطار کے وقت ہوتی ہے، وہ جہنم سے آزادی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ یہ وقت بڑی خوشی کا وقت ہے کیونکہ یہ وقت دعا کا وقت ہے۔ ان للصائم عند الفطر، اللہ اکبر، کہ پیارے نبی کریم کہے کہ ہر روزے دار کے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ وہ افطار کے وقت اتنی عظیم فضیلت والی چیز۔ دوسری خوشی جب وہ بندے کو نصیب ہوں گی، پیارے نبی نے کہا ایک روزے افطار کے وقت، دوسری خوشی جب وہ رب سے ملاقات کرے گا۔ گویا آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم میں سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ یہ منظر، یہ مرحلے بیان کر رہا ہے کہ 9 مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے، 7 مرحلے سب طے کر چکے۔ اب یہ جو 2 مرحلے سب کو طے کرنا ہے، ان 2 مراحل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام بنایا انعامات کا۔ اس میں رب کریم نے یہ انعامات اور یہ تم ہر امتحان آسان ہو جائے، اس میں رب کریم نے رمضان جیسی نعمت ہم کو دی۔ تو دیکھیے کتنے عظیم نعمت ہے کہ اب بندہ نکل رہا ہے سفر آخرت پر۔ تو جب بندہ رب کریم سے ملاقات کرے گا، آپ دیکھیے کہ دوسری خوشی جب بندہ رب سے ملاقات کرے گا۔ رب سے ملاقات کب؟ جب اس کو موت آئیں گی، اور موت آپ دیکھیے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس موقع جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے تو بندے کو اس وقت کی خوشی مطلوب اور مقصود بھی ہے کہ وہ ہونا چاہیے کہ رب سے ملنے جا رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ دیکھیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھائے اور دعا کی، خوب لمبی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے جنازے میں دعا کی کہ اے میرے رب، اے اللہ، جب یہ تیرا بندہ تجھ سے ملاقات کرے تو اس کو دیکھ کر ہنسے، اور جب یہ تجھ کو دیکھے تو یہ تجھ کو دیکھ کر ہنسے۔ اللہ اکبر، یہ رب سے ملاقات کی خوشی کہ جب موت قائم ہوں گی اس میدان مرد، دیکھیے آپ کے موت ایک انسان کو اس کے بعد جب بندہ اٹھائے جائیں گا، رب کریم میدان قیامت میں، میدان محشر میں بندے کو دیکھ کر مسکرائیں گے، یہ کتنی عظیم خوشی ہے۔ اور رب کریم یہ خوشی روزے دار کو دیتا ہے۔ کتنا اہم کردار ہے اس سفر آخرت میں اس روزے کا۔ آپ دیکھیے جو موت کا وقت ہے اگلے جہاں میں جھانکنے کا، بڑا ہولناک ہے، بڑا ہولناک اور ناقابل برداشت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایسے موقع پر خوش کرنا ان بندے کو، بڑے خوش نصیب ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک منظر میں جہاں لوگ گھبرائے ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوش کرے گا۔ رمضان کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کہ آخرت کے جتنے بھی اہم مراحل ہیں جہاں بندے گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، ایسے موقعوں پر رمضان کا کتنا اہم کردار ہے۔ جب قبر میں ڈالا دفن کیا جائے گا، قبر میں دفن کیا جانا یہ خود ایک ہولناک منظر ہے۔ آپ دیکھیے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے دفن کیے، مجھے اور آپ کو بھی اس قبر میں جانا ہے، اور یقیناً یہ منظر کتنا ہولناک ہے کہ آج انسان ہستی بستی دنیا میں ہے، آج اس کے مونس و غمخوار ساتھی ہے۔ آج اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو اچھی رائے اور مشورہ دینے والے ساتھی ہیں، آدمی بیمار ہو جائے تو ساتھ میں کھڑے رہنے والے کوئی ہیں، پریشان ہو جائے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے، کسی سے بات کرنے والا کوئی ہے۔ آج ہم سب کے بیچ میں ہیں، کل جب وہ دن آنے والا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اس گڑھے میں ہم اکیلے ہوں گے، اور وہاں سے ہمارا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے۔ کہ پیارے نبی نے اس سے پہلے کہا کہ جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہے، اس کے اہل، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کا عمل ساتھ میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بندہ سفر آخرت پہ تنہا نکلا ہوا ہے، اکیلا نکلا، وہ سفر آخرت اس کو اکیلے طے کرنا ہے۔ اور یہ قبر میں دفن یہ خود ایک ہولناک منظر ہے کہ قبر دباتی ہے، دبا کر چھوڑتی ہے۔ سعد بن معاذ عظیم صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کا قصہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے دبوچا، جب قبر نے دبایا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بڑا لمبا ذکر کیا، بڑی لمبی دعا کی، اللہ نے حکم دیا قبر کو، قبر کھول دی گئی۔ اتنا ہولناک منظر کہ قبر دباتی ہے۔ اس وقت میں اس ہولناک منظر میں بھی آپ دیکھیے روزے کا کتنا عظیم کردار ہے۔ جو روزہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم کو کتنی تیاری کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ پیارے نبی کریم نے کہا کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 2 عمل آدمی کے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، نماز اور روزہ۔ جب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے آتا ہے اس کے وہ عمل اس کا دفاع کرتے، اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، روزہ اس کا دفاع کرتا ہے، یہاں تک کہ عذاب دینے والا فرشتہ عذاب دینے سے قاصر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم عبادت اور کتنی عظیم نعمت رب کریم ہم کو چند دنوں میں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طور کا صحیح طریقے سے ہم کو فائدہ حاصل کرنے والا بنائے۔ تو دیکھیے روزہ قبر میں بھی ساتھ آنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 2 عمل کا بندے کے تعلق سے 2 عمل قبر میں کام آ گئے، نماز اور روزہ۔ 2 مواقع ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں۔
آپ بار بار آتے کہ قبر میں دفنانا موت. یہ بہت عبرت کے دو مقامات ہیں اور اس موقع پر کامیابی کا واضح شکل میں اس میں روزے کا بڑا اہم کردار ہے. موت کے وقت خوشی کو دینا. ایک بندے کو موت آئے وہ ہولناک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا, اس کو دیکھ کے ہنسے گا. موت کے وقت کی جو گھبراہٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کرے گا. کل جب قیامت قائم ہوگی, اللہ اکبر, موت آ گئی قبر میں, اب جب اس کی قیامت قائم ہوگی, اب جب کل قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے نبی نے جو نقشہ کھینچا کہ جہنم بکھری پڑی ہوں گی, جہنم اپنے شعلے باہر پھینک رہی ہوں گی, اس کی انگاریں باہر نکل رہی ہوں گی. یہ ہولناک منظر ہوگا کہ ہر آگ و جہنم کی آگ کو دیکھیں گی اور جہنم اتنے غصے میں ہوں گی کہ اس کے شعلے باہر نکل رہے ہوں گے. ایسے میں پہلے انسان دہشت زدہ ہولناک خوف میں مبتلا ہوگا. پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت جہنم سے گردن نکلیں گی, ایک گردن باہر نکلیں گی. دیکھیے کیسا ہولناک منظر ہے. گردن باہر نکلیں گی اور کہیں گی آج مجھے 3 لوگوں پہ مسلط کیا گیا, 3 لوگوں پہ میری ڈیوٹی ہے کہ ان کی گردن پکڑ کر ان کو ابھی سے جہنم کے گڑھے میں ڈال دوں, گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دوں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ جس میں سے 3 جس میں سے ایک بندہ وہ ہے جس نے اس دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنایا تھا, اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا, اللہ کے ساتھ معبود بنایا تھا. دوسرا وہ جو تکبر اور کبر کرتا تھا. وہ کبر تکبر کسی بھی تعلق سے ہو, چاہے خاندانی فقر ہو, چاہے مال و دولت کا کبر و فقر ہو کہ میں اعلیٰ ہوں, یا علم کا غرور تھا, ساری چیزوں کا, کسی بھی چیز کا کبر و غرور. کیونکہ کبر تکبر یہ اللہ کی چادر ہے, اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کی چادر کو اوڑھے, اللہ اس کو گردن پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. تیسرا وہ جو تصویریں بنایا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا. اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ڈھال نصیب کرے گا. اور پیارے نبی کریم ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. اب یہ منظر ہے, اس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جہنم کا منظر, یہ ہولناک منظر. اب اللہ کے نبی, اللہ اکبر, کتنا عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے ہم پر کہ ایک ہی ڈھال نہیں دیا, 2 ڈھالوں کے مواقع ہم کو دے دیے. اور رمضان میں وہ دونوں ڈھال ہم جمع کر سکتے, گویا ابھی بھی ہماری زندگی میں, اور رمضان میں بھی کثرت سے. خواتین بھی اس چیزوں کو, پیارے نبی کریم ہم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی ڈھالیں تیار کر لو. صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی کوئی دشمن کے حملے کا خدشہ ہے, خوف ہے؟ پیارے نبی کریم نے کہا کہ یہ ڈھال دشمن کے حملے کے تعلق, دشمن کے مقابلے کے تعلق سے نہیں ہے, یہ ڈھال جہنم کے مقابلے کے لیے ہے. اللہ اکبر. اور کہا جو بندہ یہ 4 کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے مقابلے کے لیے اس کو ڈھال دے گا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑے ہلکے کلمات ہیں زبان پر میرے بھائیو, اس کو یاد کر لے, اس کو ورد کرے کثرت سے. خواتین بھی اس کو کثرت سے ورد کرے. رمضان آ رہا ہے, روزہ ایک ڈھال, دوسرے اس اذکار کو ڈھال بنا لے, اس کو اپنی زبان پر ورد کا عام کر لے. یہ وہ ڈھال ہے اور اس کی تیاری ویسے کرے کہ روزہ اور یہ اذکار, یہ ڈھال ہم کو کل جہنم کے مقابلے میں کام آنے والے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس ذکر کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات بھی کہا, یہ باقی رہنے والے اعمال میں کہا. کل میدان محشر میں جہنم سب کے سامنے ہوں گی, اللہ اکبر, شعلے باہر لپک رہے ہوں گے. ان تینوں اہم مواقع پر روزے اور رمضان کا بڑا اہم کردار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ قابل غور ہے. آپ دیکھیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی حدیث کی وہ بڑی قابل غور ہے کہ آخرت کی تیاری اور رب کریم سے محبت اور رب کا ساتھ اور رب کی رحمت اگر چاہنا ہے تو یہ حدیث بڑی عظیم ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام بتا, کتنا بندے کو. ہم نے اس کو بڑا لائٹ لیا, جب رمضان آئے اس حدیث کو غور کیا, کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. بخاری کی حدیث پڑھ لی, ٹھیک ہے, گزر گئے. کیوں رب کریم نے یہ چیز کو الفاظ کہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ بڑے واضح غور طلب مفہوم ہے جو اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی اس روایت میں کہے. وہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے. پیارے نبی کریم نے کہا روزہ میرے لیے ہے. اللہ پیارے نبی کریم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. محدثین کہتے ہیں گویا یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے, یہ بات ہی نہیں, یہ اللہ کا بندے سے وعدہ ہے کہ میرے لیے ہے, میں اس کا اجر دوں گا. روزہ آپ دیکھیے کہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہے. یہ ایک ایسا عمل اور ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی. آپ اگر نماز پڑھیں گے تو کوئی دیکھ سکتا ہے, آپ صدقہ و خیرات کریں کوئی دیکھ سکتا ہے, آپ حج و عمرہ کے لیے جائے گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کوئی دیکھ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری کا خدشہ ہے اور ریاکاری شیطان اس میں ریاکاری ڈال سکتا ہے. وہ رب نے کیا پیارا نظام بنایا کہ میرے بندے مخلص ہو کے ساری عبادت کرو, لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ عملوں میں کہیں نہ کہیں کچھ شیطان کا عمل دخل ہو سکتا ہے. میرے طرف سے ایک ایسا عمل دیتا ہوں جو میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, اور وہ مخفی ہے دکھاوے سے روزہ. اللہ اکبر, کتنی بڑی عطا ہے یہ اللہ کی کہ یہ عمل کسی کو دکھائی نہیں دیتا.
اور ایک بات کہ جب کہہ رہا ہے رب کریم کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، گویا یہ اللہ کا راز ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں راز ہے، تیسرے شخص کو بھی پتہ نہیں کہ میرے بازو بیٹھا ہوا شخص صائم ہے، روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ جسم سے تو کسی کو نہیں نظر آتا کہ روزے دار ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بندہ اس راز کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سحری میں اٹھنا ہی نہیں ہو، آج بغیر سحری کا روزہ رکھے، آج اذان ہی ہو گئی تھی، پانی آج بہت شدت کی دھوپ محسوس ہو رہی ہے، آج ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ، آج بہت وقت ہو گیا، سحری میں نہیں اٹھنا ہوا۔ پھر بات ہوتی کہ میرے تو ہر سال رمضان کے روزے ہوتے، ایک بھی دن ناغا نہیں ہوا۔ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ کیا، آپ دیکھیے کتنا عظیم عمل تھا یہ، اور بندہ کیا کر رہا ہے۔ ہم جن کو بتا رہے ہیں کہ آج بہت شدت کی پیاس تھی، بہت گرمی، آج روزہ بہت ہارڈ جا رہا ہے، تو وہ بندے کو ہم بتا رہے ہیں کہ بندہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا آپ کو روزے میں، تو کیوں ہم اس بندے کو بتا کہ یہ رب کا راز ہم ضائع کریں؟ یہ رب کا جب راز ہے تو اس کے انعامات میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ نے کیوں بیان کیا کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ اس عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا کر رکھو۔ کچھ لوگ دیکھیے آپ کی عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا کے رکھو تو اس کا اجر ویسے ملے گا جیسے اللہ نے کہا کہ میرے لیے تو میں دوں گا، تو وہ اللہ کیسا دے گا؟ وہ رب کریم کتنا عظیم رب ہے، اور اس کے پاس کتنے خزانوں کا مالک الملک وہ رب العالمین ہے کہ رب کہتا ہے کہ پورے کائن اولکم وآخرکم انسکم و جنکم، کہ انسان اور جنات اول سے لے کے آخر سب آ جائے، قیامت تک کے جن سے انسان اور جن پیدا ہونے والے سب آ جائے، اور رب سے بیک وقت مانگنے لگے، رب سب کو دیتے جائے، عطا کرتے جائے۔ رب کہتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی کہ سمندر میں ایک سوئی کو ڈبا کر نکالا جائے جتنی سوئی کے دانے پہ آتی، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی۔ اتنے خزانے والا رب جب اس روزے کی جزا دے گا تو وہ کیسی دے گا؟ اللہ اکبر۔ جب اس کا اجر دے گا تو وہ کیسا دے گا اس کی شان کے مطابق؟ اللہ اکبر۔ لیکن عزیز مقصود یہ ہے کہ اس روزے کی ہم ویسی حفاظت کریں جیسا عمل ہے۔ آپ دیکھیے بعض سلف روزہ رکھ کر چھپ جایا کرتے تھے کہ یہ وہ میرے رب کا راز ہے، اور میرے جسم کے اعضاء کو بھی میں اس روزے میں شامل کر لوں، جسم کے اعضاء کو بھی۔ جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے بندے جب تیرا روزہ ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے آنکھوں کا بھی، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو۔ آج افسوس کی بات ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل میں کوئی ساری چیزیں دیکھی جائے، آنکھوں کی وہ حفاظت جو روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلوب ہم سے چاہ رہا ہے کہ جسم کے باقی اعضاء کو بھی ہم روزے میں شامل کر لیں۔ خواتین اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں روزے میں، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے۔ گویا روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ وہ انسان بہت بد نصیب ہے جو ریاکاری کے موقع پیدا کرے اور اتنے عظیم عبادت کو ضائع کر دے، عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جسم کے بقیہ حصے کو بھی ہم روزے میں شامل کریں، یہ بڑا قیمتی مہمان ہے، اس کی قدر کریں۔ آپ دیکھیے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، اور وہ اللہ اس کا جزا اور اس کا انعام کیسے دیں گا؟ اب دیکھیے کہ کسی کو ثواب کا اس کا علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو بندے نے عمل مخفی رکھا، بندے نے اللہ کے لیے اس روزے کو چھپا کر رکھا، کسی کو ظاہر نہیں کیا، تو رب نے بھی اس کی جزا اور اس کے انعام کو چھپا کر رکھا۔ فرشتوں کو ہر چیز کی، جو فرشتے جو ازل سے لکھتے آ رہے ہیں، جو فرشتے شروعات سے لکھتے آ رہے ہیں، رب کریم نے جب سے نظام بنایا فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ اس عمل کا یہ انعام ہے، اس عمل کا یہ انعام ہے۔ فرشتے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتی ہیں۔ ایک بندے نے صدقہ و خیرات کیا، اس کی اتنی نیکی، نوافل ادا کیا، اس کی اتنی نیکی، تہجد پڑھا، اس کی یہ نیکی، جہاد کیا، اس کی یہ نیکی۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے فرشتے قلم رکھ دیتے۔ رب کریم کو اس انعام کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی وہ انعام، وہ جزا کیا دینے والا یہ نہیں بتایا، کہ اللہ نے مخفی رکھا۔ یہ ہمارے لیے تحفہ اللہ نے مخفی رکھا۔ کتنا عظیم وہ مہینہ آج ہم پہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ جس جنس کا عمل ہوگا اسی جنس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام دیں گا۔ یہ روزے کی ایک حقیقت ہے کہ جیسا عمل ہم کریں گے، جیسا روزہ، جیسی ہم عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ویسا اجر سے نوازے گا۔ دین اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جیسا عمل تھا اللہ تعالیٰ ویسی اس کی جزا دیں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض میرے بندے جن کی راتوں کو ان کی پیٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں، وہ رب العالمین کے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیام کی باتیں کرتے ہیں، گویا ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہ اندر کمرے کی تاریکی میں وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اتنی وہ اس عمل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں میرے بندوں کو جو اجر دینے والا ہوں کسی کو پتہ نہیں، اور ان کی آنکھیں میں کیسی ٹھنڈی کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس جنس کا عمل ہوگا اسی جنس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندہ اپنے عمل کو چھپایا، اللہ نے اس کا اجر کو چھپا دیا۔
آپ دیکھیے کہ بڑی محبت اور اس کا پیار کا اظہار ایک اور یہ کہ بندہ چھپ کر اگر قیام اللیل کر رہا ہے، رات کی وہ عظیم عبادت کر رہا ہے چھپ کر، جو کسی کو نہیں بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر ہنستے رہتا ہے جب تک وہ بندہ قیام میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ کائنات کو بنانے والا رب مجھ جیسے حقیر انسان کو دیکھ کر، میں بندہ عبادت کر رہا ہوں، میرا رب مجھ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیو، جب تک بندہ قیام میں رہتا ہے رب کریم اس کو دیکھ کے مسکراتے رہتا ہے۔ اللہ کا ہنسنا اور شدت محبت ہے۔ اور بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، جن کا واقعہ ہے، جن کو قبر نے دبوچ کے نکالا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی والدہ صبر نہ کر پائی، بہت رونے لگی اور چیخ نکل گئی۔ جب ان کی چیخ اللہ کے نبی نے سنی تو پیارے نبی نے کہا کہ سعد کے آنسو کب تھمیں گے، سعد کا رونا کب بند ہوگا؟ پیارے نبی کہتے صحابہ کو، جا کے سعد کو خوشخبری دے دو کہ تیرا بیٹا وہ جنت میں سب سے پہلا خوش نصیب ہے کہ جس کو دیکھ کے قیامت میں رب العالمین سب سے پہلے دیکھ کر ہنسیں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہنسنے کی صفت یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ یہ برحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، یہ واضح شریعت میں موجود ہے۔ وہ کیسے ہنستا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن اللہ ہنستا ہے، اس صفت پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سعد ابن معاذ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سعد کے خبر دے دو کہ تمہارا بیٹا پہلا شخص ہے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنسے گا۔ وہ قیامت جہاں ہولناکی کا منظر ہوگا، جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، پسینوں میں شرابور ہوگا، خوف کے عالم میں ہوگا، وہاں بندے کو دیکھ کے رب اگر ہنس دے، کتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ جس جنس کا عمل ہوگا اس جنس کی سزا، اس کی جنس کا جزا اور انعام دے گا۔ آپ دیکھیے کہ جیسا بندے کا عمل ویسے اس کی انعامات، اکرامات۔ اس کی ایک مثال آپ وہ دیکھیے کہ جہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں بیٹھا کرتے تھے، اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ جب کھانا لے جایا کرتی تھی، جبرائیل امین آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا، اے نبی تمہارے پاس ایک خاتون آنے والی ہے، اس کو رب کا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہنا، رب کی طرف سے خوشخبری دینا کہ رب نے موتی کا محل بنا رکھا ہے، جس محل میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تھکان ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک موتی کا محل۔ اس حدیث سے کئی مسئلے نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جبرائیل نے کہا ایک موتی کا محل بنایا گیا ہے، اتنا بڑا محل تو ایک موتی سے بنایا گیا۔ وہ رب کریم کے انعامات اور احسانات آپ دیکھیے کتنے، اس رب کے خزانے کے ایک موتی میں چاہے تو وہ خزانہ بنا دے، اور وہ رب کہتا ہے کہ روزے کا اجر میں دوں گا۔ دوسری چیز کیوں کہا گیا ہے اس حدیث میں، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے ایک اور دلیل پتہ چلی کہ جیسا عمل ہوگا اللہ ویسی سزا، اس کی جزا اور انعامات دیں گا۔ کہ عمل یہ تھا کہ جو کہا گیا کہ شور نہیں ہوگا اس گھر میں اور تھکن نہیں ہوں گی۔ کیوں کہا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو؟ تو کہا کہ جب سے اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، کبھی پیارے نبی سے زور کی آواز میں بات نہیں کی، کبھی گھر میں شور نہیں کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے حبیب سے اتنا احترام اور اتنی محبت کہ کبھی زور سے بات نہیں کی، کبھی گھر میں شور نہیں کیا کہ میرے حبیب کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ نے جنت میں ایسا گھر دیا کہ وہاں شور نہیں ہوگا، اور میرے حبیب کی محبت میں کھانا وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں ایک اور چیز پتہ چلی کہ شوہر جس مشن کو لے کے چلا تھا، خواتین اس مشن کو سپورٹ کرنے والی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی ناراضگی نہیں کہ عورت ہو کر پہاڑ پر جب انسان چڑھتا ہے، ہم خود چڑھے تو دیکھیے کتنی تھکان ہوتی ہے، اور وہ کیسے تھا، عام روڈ پر چل جانا آدمی کئی کلومیٹر چل سکتا ہے، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بہت ہارڈ جاتا ہے۔ ایک عورت وہ پہاڑ پر ڈیلی کھانا لے جا کر دینا، اور کبھی ناشکری اور کبھی ایسی ناراضگی کے الفاظ تک نہیں، نہ کوئی چہرے پہ آثار کہ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی بھی جب آ کے کہہ رہے کہ میں ہلاک کر دی جاؤں گی، تو کبھی نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے طنز کیا کہ تو پہلے کہتی تھی کیوں جا کے بیٹھے، نہیں، اللہ کے نبی کو تسلی دینے لگی مشن کو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے بھی انعامات کیسے دیے کہ وہاں تھکن بھی نہیں ہوں گی، تھکاوٹ ہو رہی ہے چڑھنے کے لیے، اللہ وہاں تھکن بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جیسا عمل ہوگا ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آپ کو انعامات دیں گا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہاں بھی روزے کا بڑا اہم کردار ہے۔ دیکھیے آپ موت کے وقت، قبر کے وقت، اب جب رب کریم کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے وہاں بھی روزے کا کردار۔ یہ روزہ کہاں ہمارے سفر آخرت میں 9 مراحل میں سے آخری مرحلوں میں کیسے ساتھ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے پیارے نبی کریم ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، 2 عمل دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس کا کیسا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور روزہ۔ قرآن کہیں گا اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ راتوں کو مجھ کو پڑھتا، اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، اس کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، میری سفارش قبول کر۔
روزہ کہیں گا اے اللہ میں نے اس کو شہوات سے روکے رکھا, بھوک و پیاس سے روکے رکھا, اے اللہ تو اس کو عذاب نہ دے, تو میری سفارش قبول کر. رب کریم ان 2 عملوں کی سفارش قبول کر لیں گا اور بندے کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, ہم ہمارے روزے کو, ہماری عبادت کو ویسے بنائیں کہ یہ ہمارا عمل کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرا سکے. آپ دیکھیے ایک اور بات اس حدیث پہ آپ غور کیجئے کہ 2 عمل کیوں, دونوں عمل ساتھ میں کیوں آئے, روزہ اور قرآن. بندے نے بھی دنیا میں ان دونوں عمل کو ملا کر رکھا تھا. ایسے ہی نہیں کہ خالی روزہ رکھ لیا اور قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں. رمضان گزر رہے اور کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. قیام اللیل میں ٹھیک ہے, تراویح میں قرآن سن رہے, بس رات میں کیا ہے افطار کر لی, قیام کر لیا اور سو گئے, اسی کو سمجھ. رمضان کی راتوں کو آپ دیکھیے, آپ اس کو بہت بڑا انعام سمجھیے اور قرآن کو اس راتوں سے اپنے ساتھ میں جوڑ لیجیے. قرآن کو یہ رمضان مبارک میں مضبوطی سے پکڑ لیجئے, کیونکہ یہ دونوں عمل ساتھ میں آنے والے ہیں. اگر ہم دونوں عملوں کو الگ الگ کر دیں گے تو کیسے ہمارے ساتھی ہوں گا. آپ دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے کہ دونوں عمل دوڑ کر آئیں گے. کتنا عظیم کردار ہے روزے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی. قرآن میں آپ دیکھیے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا, اور دوسری طرف جب ہم نے پہلے حدیث سنی کہ رمضان کی رات جب اسٹارٹ ہوتی ہے اللہ خوشی نصیب کرتا ہے. گویا یہ رات اتنی عظیم ہے رمضان مبارک کی کہ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. چوک و چوراہوں پہ, بازاروں میں یہ راتیں کہ دن میں تو ٹھیک ہے عبادت کر لیے, روزے تھے, گرمی بہت تھی, مسجدوں میں تھے, کولر میں تھے, قرآن پڑھ لیے, ساری چیزیں. اب رات ہوگی, افطار ہو گیا, تراویح ہو گئی, اب تھوڑا گھومیں گے بازاروں پہ اور چوکوں پہ. میرے بھائیوں یہ راتیں بڑی عظیم ہیں, اس کی قدر کیجئے. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اگر اس راتوں کو اور یہ وقت کو ضائع کر لیا گیا تو جو پیارے نبی کریم نے کہا کہ جنتی جب جنت میں ڈالا جائے گا تو دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا اور کسی انعام کی توقع نہیں کرے گا اور امید نہیں رکھیں گا. لیکن جنتی بھی جنت میں جانے کے بعد جس چیز پہ پچھتائیں گا, جنتی بھی جنت میں جانے کے بعد جس چیز پہ پچھتائیں گا وہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں ان وقتوں اوقات کو ضائع کیا, وہ اللہ کے دین کے لیے, اس کی دعوت کے لیے, اس کے ذکر اور عبادت کے لیے نہیں لگایا. تو جنتی بھی وہاں جا کے پچھتائیں گے. تو کل قیامت کے دن ہم کو پچھتاوا نہ ہو, ہم اس وقت کی قدر کریں, اس وقت کا استعمال کریں, قرآن حکیم سے جڑے. اس کا اجر دوں گا, میں اس کا اجر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں اس کا اجر دوں گا, اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. کسی مخلوق کو اس کا, ایک تو اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دینے والا, اللہ نے مخفی رکھا. آپ دیکھیے جس کے خزانے میں کوئی نہیں, کہ جیسے آپ نے کہا, میں نے پہلے بیان کیا کہ پوری کائنات مل کر بھی آ جائے تو پوری دعائیں سب مانگنے کے بعد بھی اگر اللہ سب کچھ عطا کر دے تو اس کے خزانے میں ایک بوند پانی کے بوند قطرے سے بھی زیادہ کمی نہیں آنے والی. اتنا خزانے والا رب, اور اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا. وہ کون وعدہ کر رہا ہے میں دوں گا؟ وہ رب کے پیارے نبی کریم ہم کہہ رہے ہیں. آخری جنتی کا واقعہ مشہور حدیث ہے کہ جب آخری جنتی جنت میں داخل ہوں گا, جب اس کو جنت میں ڈالا جائے گا, وہ آخری ہوگا, پوری امت اس سے پہلے سب جنت میں چلے جائیں گی. وہ پریشان ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا کہ مجھ سے پہلے اتنے لوگ جنت میں چلے گئے, میرے لیے جنت میں جگہ کہاں بچیں گی. وہ واپس آئیں گا, رب سے کہیں گا اللہ مجھ سے پہلے اتنے لوگ جنت میں چلے گئے, میرے لیے کہاں جگہ بچی. رب اس بندے سے مخاطب ہوں گا, آخری جنتی سے, اتنی جتنی دنیا ہے اتنی پوری جنت دے دوں. بندہ یہ سمجھے گا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ میں آخری جنتی اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے جتنی دنیا ہے اتنی جنت دے دوں. رب کہیں گا جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی تجھے جنت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں آیا کہ وہ آخری جنتی, پیارے نبی نے کہا وہ آخری جنتی اگر اہل جنت کی ہمیشہ کے لیے دعوت کر دے تو اس آخری جنتی کے خزانے میں کمی نہیں آئی. اللہ اکبر. اور رب اتنا عطا کرنے والا, اور رب کہتا ہے میں دوں گا اس کی جزا, یہ روزے کا انعام میں دوں گا. تو کتنا عظیم انعام اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی شکل میں ہم کو نصیب کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اس کے جزا دوں گا کا دوسرا معنی, سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا, اور اس کا وعدہ معنی قدر قیمت کی کیا ہے. اللہ اکبر. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے وعدے کی قدر و قیمت کیا ہے, اور اس کے وعدے کی قدر و قیمت جب سمجھ میں آئیں گی. اور ایک نقشہ کھینچا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کنتارا مقام پر بندہ کھڑے ہوں گا, کنتارا ایک پل کا نام ہے, جب وہاں کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ وہاں مظلوم کو لائیں گا, اور جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا وہ اس کی چیزیں لیں گا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی, جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مظلوم جو ہے ظالم سے کل قیامت میں اپنا بدلہ لیں گے, تو صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی قیامت میں تو کسی کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہوگا, وہاں بندہ کسی سے کیا لیں گا؟ پیارے نبی نے کہا وہ عمل لے گا.
سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب آئیں گا آپ اندازہ کیجئے اس منظر کو، اور نقشہ کھینچا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کنتارا مقام پر جب مظلوم آئیں گا اور ظالم سے ساری چیزیں لے کر جائیں گا، اس کی عبادت لے کر جائیں گا، اس کی نماز لے کر جائے گا، اس کا حج، اس کی قربانیاں، جب یہ ساری چیزیں گویا کہ جہاد کیا ہوں گا، سب اس کی نیکیاں وہ لے کر جائیں گا۔ اب بات آئیں گی خالی روزے کی، جب نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچیں گا، خالی روزہ بچیں گا۔ اب رب کریم اس بندے سے مخاطب ہوں گا، مظلوم سے کہیں گا کہ تجھے میں دیتا ہوں اس جنت کی نعمتیں، اس بندے سے وعدہ میرا تھا کہ میں اس کو اجر دوں گا روزے کا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے یہ روزہ، وہ سفر آخرت میں ہمارے کہاں کہاں کام آنے والا ہے، اس کی کیسی ہم کو تیاری کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگلا مرحلہ جنت میں داخلے کا ہے، یہ سفر آخرت ہم نے دیکھ لیا، موت، قبر، میدان محشر، کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے حساب و کتاب ہوں گا، اب حساب و کتاب ہو گیا، اب جنت میں داخلہ ہے۔ اب دیکھیے روزہ وہاں بھی کیسے کام آئے گا۔ سب سے پہلے پیارے نبی کریم ہم نے کہا کہ جنتیوں کو تو الگ الگ ہوں گا، لیکن اسپیشل VIP گیسٹ باب الریحان قائم کیا گیا کہ اس دروازے سے جنتی داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار اس جنت دروازے سے داخل ہو گئے، پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر یہ دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اللہ نے اسپیشل جنت کے لیے وہ لوگوں کے لیے کتنی عظیم عبادت رب کے پاس میں اور روزہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اسپیشل ایک دروازہ الگ بنایا گیا۔ ورنہ ہمارے لیے تو جنت ہی عظیم تھی کہ ہم کہیں سے چلے جائیں، لیکن آپ دیکھیے اس کی اہمیت کو دنیا کی مثال سے سمجھے کہ جب VIP کوئی گیسٹ آتے ہیں، ہم گھر میں کوئی بناتے ہیں تو ایک مین ڈور، ایک مین انٹری الگ رہتی ہے۔ ویسے آنا جانے کے لیے تو ایک نارمل ڈور بھی کافی ہوتا ہے، لیکن رب کریم نے اسپیشل ایک راستہ بنایا جنتیوں کو جنت میں آنے کا، اور پھر کہا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو کمرے نظر آئیں گے، اور پیارے نبی نے کہا وہ کمرے اتنے روح پرور، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے دلکش ہوں گے کہ روح کو سکون ملے گا وہ کمروں کو دیکھنے کے بعد، اور وہ کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا نظر آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اے پیارے نبی وہ کمرے کن کے ہوں گے؟ اب دیکھیے اللہ ہوگا، اللہ کے نبی کہہ رہے 4 لوگوں کے، جو 4 کام کریں گا ان کے ہوں گے۔ پہلا، جو اچھی گفتگو کرنے والا، جو اچھی بات چیت۔ اب رمضان آ رہی ہے، چاروں عمل کا تعلق رمضان سے، اگر ہم اس حدیث کو سمجھے تو ہم وہ جنت میں محل کے حقدار بن سکتے ہیں، یہ رمضان کی قدر کر کے اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ جو اچھی گفتگو کرے، رمضان میں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، گویا یہ ٹریننگ ہے بات کے موقع پہ بھی۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اچھی گفتگو کرے۔ دوسرا، غریبوں میں کھانا کھلائے، جو غریبوں کو کھانا کھلائے، رمضان کا مہینہ اس میں اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ دیکھیں سلام کو عام کرے، اور چوتھا جو بلا ناغہ روزہ رکھے۔ روزے کیا روزہ جنت میں بھی ہمیں کام آ رہا ہے، جنت میں بھی VIP درجات دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے یہ روزہ۔ کہا بلا ناغہ رکھے روزہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ہمیشہ کی ہلاکت۔ ایسا نہیں ہے کہ کھاد روزہ ٹھیک ہے، آج کام تھا چھوڑ دیا، آج تھوڑا سا اٹھا نہیں، سحری میں تو نہیں ہوا، آج گرمی بہت ہے نہیں رکھا روزہ۔ اس کو ہلکے میں اگر آپ لیں گے تو کتنا سخت عذاب ہے، اور زندگی برباد ہو سکتی ہے، سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ کہ پیارے نبی نے کہا کہ مجھے لے جایا گیا جہنم میں، وہ لوگوں کو دکھایا گیا جو اپنے پیروں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جن کے منہ کاٹ دیے گئے تھے جس سے خون نکل رہا تھا۔ پیارے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کیا کر لیتے۔ تو جو وقت سے پہلے افطار کر لے ان کی یہ سزا ہے، تو جو روزہ ہی نہ رکھے جان بوجھ کے ان کی کیا سزا ہوگی؟ اس عظیم نعمت کی قدر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ لوگ بتائے گئے جو الٹے لٹکے تھے، جو حدیث دیکھیے روزہ ہر مقام پر ساتھ دیں گا۔ پیارے نبی نے کہا قیامت کے دن روزے دار کے منہ کی بدبو، پیارے نبی کہہ رہے دیکھیے آپ، قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بدبو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوں گی، جنت کی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوں گی۔ اس کی اہمیت کو آپ اس حدیث کو ملائیں کہ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن شہید آئیں گا، جس کا خون جسم سے ابل رہا ہوگا، کلر تو خون کا ہوگا لیکن اس کے خون سے خوشبو جنت کی کستوری کی آ رہی ہوگی۔ شہید اتنا عظیم عمل جس کے خون سے خوشبو جنت کی کستوری کی آ رہی ہوں گی، اور روزے دار کے منہ سے بدبو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ کتنا عظیم انعام اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان مبارک کی ہمیں ویسی قدر کرنے والا بنائے، یہ ہمارے سفر آخرت کا ساتھی بنائے اس روزے کو رب کریم۔ یہ رمضان ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گزارنے والا بنائے جو تجھے مطلوب ہے۔ اے اللہ اس رمضان ہم سے ہر وہ کام لے لے جو تجھے مطلوب ہے رب کریم۔ اللہم بلغنی رمضان، آمین یا رب العالمین۔